اگر ہم بات کر لیں تو صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ نئی چیز کیا ہونے والی ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان جو ہے وہ ابھی تک تاریخ فائنل نہیں ہوئی کہ کب تک ہوگا۔ پہلے آ رہا تھا کہ جی شاید 4 دسمبر کو جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ نہیں پہنچی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان تو کر دیا گیا ہے اور انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ خاص طور پر یہ سامنے آیا ہے، صوبائی وزیر قانون کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے لیے انتخابات ہوں گے اور ولیج کونسل اور نیبرہڈ کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے ہیں۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے 4 دسمبر کی تاریخ فائنل کر کے الیکشن کو بھجوا دی تھی، لیکن ابھی پھر دوبارہ سے جو ہے ہمیں کل یہ سننے کے لیے ملا کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کی کوئی بات جو ہے وہ فائنل نہیں ہوئی ہے، یعنی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ الیکشن ہوں گے، صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، یہ چیز فکس ہے۔ پہلے مرحلے میں 27,000 افراد بلدیاتی سسٹم کا حصہ بنیں گے جناب، اور دوسرے مرحلے میں تحصیل کونسل اور میٹروپولیٹن کے انتخابات جنوری میں ہونے ہیں۔ تو یہ دوسرے مرحلے کے لیے تاحال تاریخ کا حتمی ابھی اعلان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے، اور وزیر قانون راجہ بشارت کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے جو 31 جنوری سے قبل بلدیاتی ادارے وجود میں آ جائیں گے، کیونکہ بلدیاتی اداروں کی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جب تک کہ آپ اپنا بلدیاتی نظام جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں کریں گے، پراپرلی جو ہے وہ وہاں پر لوگ کام نہیں کریں گے، تب تک ہم جو ہے وہ اپنی عوام کو مزید ریلیف دینے میں جو ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ بلدیاتی نظام کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی صوبے کے لیے جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کسی صوبے کو چلانے کے لیے بلدیاتی نظام کو سب سے پہلے جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا باقاعدہ طور پر اعلان سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ اعلان جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، بلدیاتی ادارے ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، اور یہ جو بیڈ گورننس یا گڈ گورننس ہے، اس کے مسائل پہ قابو پانے کے لیے بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلیں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر تجزیہ کار نے جوائن کیا ہے، سلمان عابد صاحب نے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس کے لیے کیا فیصلہ دیر سے کیا گیا، یا ابھی یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ انتخابات کرائے جائیں گے، اور کیا یہ واقعی انتخابات ہو جائیں گے؟ اعلان تو ہو گیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر بتائیے گا، یہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن جو کروانے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو ثابت ہونے والی ہے بات؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو ہے ایک بڑا ضروری امر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور اگر آپ کے ہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے جمہوریت کی جو بلڈنگ ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتی، اور جمہوریت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر نامکمل ہے۔ اس لیے یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے ہم سب میڈیا کے اندر گورننس کے کرائسس کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ جو گورننس کا کرائسس ہے اس کا بھی براہ راست تعلق لوکل گورنمنٹ نظام سے۔ جتنا مضبوط لوکل گورنمنٹ نظام ہوگا، جتنا بااختیار نظام ہوگا، اور جتنا مقامی لوگوں کی اس میں شراکت ہوگی، اسی سے آپ گورننس کے بحران کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے حکومت پنجاب کا، جو کہ بہت دیر سے آیا، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام بھی لائیں گے اور فوری انتخابات بھی کروائیں گے۔ تو پہلے تو لوکل گورنمنٹ کا نظام بناتے ہوئے تاخیر ہوئی، اس کے بعد کچھ 6 سے 7 ماہ تو آپ کو پتا ہے کورونا کا بحران رہا، اس کی وجہ سے الیکشن بالکل ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ الیکشن اب جب ہو رہے ہیں اور کورونا کا بحران ختم ہوا ہے تو دسمبر میں یہ اعلان کیا گیا ہے، اور یہ الیکشن اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر حکومت کو خطرہ یہ تھا کہیں سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے، اور جیسے سابقہ حکومت شہباز شریف کے دور میں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر انتخابات ہوئے تھے، اس لیے اس سستی سے بچنے کے لیے پنجاب نے خود سے یہ الیکشن کا اعلان کیا ہے جو دسمبر میں ہوں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو دسمبر میں ہو رہا ہے وہ اپنا نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے انتخابات ہیں، اور جب یہ انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں تحصیل، ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ کے الیکشنز ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اگرچہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہے لیکن اس میں بھی ہمیں جماعتی رنگ نظر آئے گا، اور اس سسٹم جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں ایک اچھی خوبی ہے کہ اس میں جو ولیج کونسلز ہیں، جو نیبرہڈ کونسلز ہیں، ان کو بہت زیادہ بااختیار بنایا گیا ہے اور ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے۔ امید ہے کہ جب یہ الیکشن ہو جائیں گے اور اس کی بنیاد پہ لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو اپنے مقامی مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے
حل کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب جو فیصلہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا وہ تھوڑا لیٹ آیا, لیکن کیونکہ ظاہر بلدیاتی نظام تو اسٹرانگ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. جب تک مقامی باشندوں کو آپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کریں گے تب تک تو آپ کوئی بھی حکومت ہو, صوبائی لیول پہ ہو یا جس طرح سے بھی ہے, تو آپ تو کام جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. بہرحال ایک اچھا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا, اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا سر؟ دیکھیے عوام کو فائدہ یہ ہوگا نا کہ جب مقامی قیادت ہوگی, مقامی وسائل آئیں گے, بجٹ آئے گا, مقامی منصوبہ بندی ہوگی, تو لوگوں کے جو نالیوں کے مسئلے ہیں, سیوریج کے مسئلے ہیں, صاف پانی کے مسئلے ہیں, نجائز تجاوزات کے مسئلے ہیں, صفائی کے معاملات ہیں, ماحولیات کے معاملات ہیں, نجائز تجاوزات کے معاملات ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے علاقے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور پھر اس کے علاوہ جو تعلیم اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل ہیں, ان سب مسائل کو حل کرنے میں جو لوگوں کو بڑا موقع ملے گا جب ان کا مقامی نظام ہوگا, ان کی مقامی قیادت ہوگی جو عوام کے منتخب کردہ لوگوں پر مشتمل ہوگی, تو اس سے ایک بڑا بہتر نظام ہوگا. اور آپ کو بتائیں اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 1 to 1 کسی کا مقابلہ نہیں ہے. ایک امیدوار کا دوسرے امیدوار سے مقابلہ نہیں ہے, بلکہ یہ پینل کی بنیاد پہ انتخاب ہوگا, اور پہلے 7 نمبر پہ جو لوگ آئیں گے ان میں سے جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ چیئرمین ہو جائے گا, جو دوسرے نمبر پہ آئے گا وہ وائس چیئرمین ہوگا, اور باقی نیچے 5 کاؤنسلرز ہوں گے. اور انہیں مقامی لوگ ہی جو ہے وہ چوز کریں گے نا, جی مقامی لوگ ان کو الیکٹ کریں گے, مقامی لوگ الیکٹ کریں گے, اور وہ پورے پینل کو ووٹ دیں گے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, تو پینل کی بنیاد پہ انتخاب ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. اب یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے دسمبر میں, اس سے زیادہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اب حکومت پنجاب نے جب اعلان کیا ہے تو پہلے مرحلے کے انتخابات جو ہیں ہر صورت میں دسمبر میں, اور دوسرے مرحلے کے انتخابات جو ہے وہ ہر صورت میں مارچ تک مکمل ہو جانے چاہیے. تو اگر یہ ہو جائیں گے تو پھر مارچ 2021 تک پنجاب میں مکمل طور پہ مقامی حکومتوں کا نظام جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. راجہ بشارت صاحب نے تو یہ کہا ہے اجلاس میں کہ ابھی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے اس کی فکس نہیں کی ہے, صرف مہینہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ دسمبر میں ہوں گے. ابھی کس دسمبر کو ہوں گے, پہلے 4 کی بات کی جا رہی تھی, لیکن ابھی اسپیسیفک کوئی ڈیٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ اگلے آنے والے دنوں میں, کیونکہ دیکھیے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ اناؤنس نہیں کرے گی. یہ بنیادی طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, تو انہوں نے جو دسمبر کا بتا دیا ہے, تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی ایک ڈیٹ اناؤنس کرے گا, کیونکہ پنجاب حکومت نے الیکشن نہیں کروانے, الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانے ہیں, تو ڈیٹ کا فیصلہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ابھی ان پروسیس جس طرح لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی سننے والا کوئی نہیں ہے, کم سے کم ان کے علاقے میں ان کی جگہ پر جو ہے کوئی سننے والا تو ہوگا, وہ اپنی شکایت لے کے کسی کے پاس جا تو سکتے ہوں گے. جو دفتر بند ہیں جہاں پہ مٹی جم چکی ہے اتنی زیادہ, وہ کھولیں گے, وہاں لوگ بیٹھنا شروع کریں گے. ابھی تو سارے ہی جو ہے وہ ان پروسیس جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں جو ہے لیکن اب آج کے بعد جو ہے ایک گہما گہمی جو ہے وہ آپ کو مقامی سطح پہ نظر آئے گی. سیاسی جماعتیں بھی ایکٹیو ہو جائیں گی, برادریاں بھی ایکٹیو ہو جائیں گی, لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے, اپنی مرضی کے پینل بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس سے ایک گہما گہمی تو اب ہمارے پاس دسمبر میں یہاں سے دسمبر تک کے لیے شروع ہو جائے گی. تو اب ایک کافی آپ کو گہما گہمی دفاتر کی رونق جو ہے وہ نظر آئے گی, سیاسی جماعتیں بڑی فعال نظر آئیں گی. تو مجھے تو امید ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن میں مزید تاخیر نہ ہو, اور یہ دسمبر میں ہر صورت میں پہلے مرحلے کے انتخابات جو ہے وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور سر ویسے بھی بیزی رہنا چاہیے نا, بیزی رہیں گے, کسی کام میں دھیان رہے گا, لوگوں کے مسائل جاننے کا جو ہے ان کو موقع ملے گا. جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور لینڈ کروزرز میں پھرتے رہتے ہیں, ان کو جب لینڈ کروزر سے نیچے گلیوں میں پھرنے کا موقع ملے گا تو ان کو لوگوں کے مسائل جاننے کا موقع ملے گا. ہاں دیکھیں, دوسری بات یہ کہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے پاس تو بہت بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں نا جی. جو لوگ کاؤنسلرز ہوں گے, جو لوکل گورنمنٹ سے لوگ ہوں گے, ان کے حلقے چھوٹے ہوتے ہیں, تو ان کے حلقے جب چھوٹے ہوں گے ان کو اپنے لوگوں سے رابطہ کرنا, لوگوں کا ان سے رابطہ کرنا زیادہ آسان ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا سر عابد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جمہوریت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے عام عوام جڑے ہوتے ہیں, آپ اور میں جڑے ہوتے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل جڑے ہوتے ہیں. ہم جن ایریاز میں رہتے ہیں وہاں سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں, کوئی سیوریج کے مسائل ہیں, کوئی اور مسائل ہیں جو کہ ایک عوامی مسئلہ ہوتا ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک ایک چیئرمین, کوئی ایسی پرسنالٹی جو وہاں موجود ہوتا ہے جس کو ہم اپنی بات جا کے جو ہے وہ سنا سکتے ہیں. اب تو اتنی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں لاہور میں, جو سوسائٹیز ہیں جو اور ہیں کہ آپ نے اگر کہیں